شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ رمضان اس کے ہر حرف سے اس کا اپنا تعارف ہوتا ہے. وہ فرماتے کہ رمضان کا پہلا حرف را، اس کا معنی ہی ہے کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے بھی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرف را سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد حرف جو آتا ہے میم، یہ اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے اور یہ اپنا تعارف یہ کرواتا ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے. اور تیسرے نمبر پر جو حرف آتا ہے وہ ضاد ہے، اور اس سے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ یہ جنت کی ضمانت ہے. وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو ایمان و احتساب کے ساتھ گزارا تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے یہ مہینہ. اور اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ الف ہے. الف فرمایا کہ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں انس الفت کا مہینہ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے، مومن سے، امیر غریب سے، غریب سے، مقیم مسافر سے اپنی الفت انس کا اظہار کرتا ہے، اس کو افطار کراتا ہے، اس کی ضروریات کو پوچھتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آخری حرف جو اس کا ہے وہ نون ہے، اور نون سے اشارہ اس رمضان المبارک کے تعارف کا یہ ہے کہ یہ پورا چاند دیکھنے سے لے کر اور شوال کی چاند تک، رمضان کے چاند کے غروب ہونے تک، یہ سارے اوقات یہ نورانی ہے. نور یہ نون سے ہے. تو اس پورے مہینے کو نورانیت نے گھیرا ہوا ہے، اور الفت محبت نے گھیرا ہوا ہے، جنت کی ضمانت نے گھیرا ہوا ہے، اور پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے. اور اس ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ انزل فیہ القرآن. ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا حرف ہی قاف ہے، جس سے مشائخ اور علماء نے یہ معنی نکالے ہیں اور اس طرف اشارہ فرمایا کہ قاف یہ قلب سے ہے، اور قلب کا معنی دل. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس شخص نے اپنے قلب کے، اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھا، اور پھر سیدھا رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اس ماہ مبارک کے اندر، اس اپنے قلب کے اندر اس نے اپنے دعاؤں کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اس میں اللہ کی رحمت کو بھرنا شروع کیا، تو یہ قلب نورانیت والا قلب بن جائے گا. فرمایا کہ پہلا حرف قاف ہے، اور اس سے انہوں نے مراد لیا کہ یہ ایمان والوں کا دل ہے، اور اس دل کے برتن کو ان کو سیدھا رکھنا ہے. اور اگر دل کا برتن سیدھا نہ ہوا تو رمضان اور شب قدر اور عید جو بھی ایام اور لمحات آئیں
اس کا اس بندے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرا حرف اس کا، جس طرح رمضان کا پہلا حرف را ہے، تو قرآن کریم میں دوسرا حرف ہی را ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت کثرت سے کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کو ہر شر، ہر برائی سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور تیسرا حرف اس کے اندر بھی الف ہے، جس طرح رمضان کے اندر ایک حرف الف ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کا خاصہ محبت ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات کے انسانوں سے محبت کرے گا، اور خاص کر اہل ایمان سے وہ ٹوٹ کر محبت کرے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر وہ اپنے اللہ اور اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرے گا۔ قرآن کریم نے انہی کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کا آخری حرف بھی نون ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی نون نورانیت کا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کی آنکھوں میں اللہ نور فرماتے ہیں، دل میں نور، جسم میں نور۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے میرے جسم کے اندر، اللہم اجعلنی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی شعری نورا اور وفی قلبی نورا یمینی نورا شمالی نورا فوقی نورا۔ فرمائے کہ نور ہی نور، اللہم آتنی اعظم نورا، اے اللہ ہمیں بڑا نور عطا فرما دے۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو اللہ پاک سراپا نور سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے نور کے اثرات اس کے چہرے سے لے کر ہر کام میں نظر آتے ہیں۔ اس طرح قرآن اور رمضان کا یہ کتنا حسین اور کتنا مضبوط رشتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر 4 کام ضرور کر لیا کرو، اس کی پابندی کرو، اس کا تسلسل کرو، خاص کر رمضان میں اس کی کثرت کر لیا کرو، اور 2 کام اضافی بھی فرما دیے۔ پہلا کام فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر کلمہ نفی اثبات کا کثرت سے ذکر کرو، وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ مشائخ بھی اس پر بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ کلمہ مبارک کا کثرت سے ورد کرو۔ نمبر دو دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک وظیفہ ہے، اور اس سے 5 بڑے مسئلے اللہ حل فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ 5 بڑے مسئلے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اور استغفار کرنے والوں کے اللہ حل فرماتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ پاک پانی کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، بارشیں عطا فرماتے ہیں، زمین میں پانی عطا فرماتے ہیں، میٹھے پانی کی بہتات ہو جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ پاک استغفار کرنے والے کی مالی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھا مسئلہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنین، اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ اور 5واں مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کہ نہریں جاری فرما دیتے ہیں، اتنا پانی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2 کام جو ہے یہ لازمی کرو۔ پہلا کہ کثرت سے کلمہ مبارکہ کا ورد،
نمبر 2 کثرت سے استغفار کرنا، تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ جنت کی طلب کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنت بغیر حساب، اے اللہ جنت عطا فرما دے۔ اور احادیث طیبہ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ جنت کی اللہ سے طلب کے لیے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے جنت مانگو اللہ سے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ جہنم سے پناہ کی طلب کرو اور اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ جہنم اور جہنم کے دھوئیں، جہنم کی تپش اور جہنم کے نظارے سے بھی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ اور 2 اضافی چیزیں جو فرمائی گئی، فرمایا کہ وہ 2 اضافی چیزیں ہیں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔